السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، بات تو اس وقت ایران اور امریکہ اور جو جنگ ہے مشرق وسطیٰ کی اسی سے متعلق ہوگی، لیکن یہاں پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک بات جو ہے اس وقت جو سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس پر حکومت بھی سٹپٹا رہی ہے اور عوام میں بھی اس پر سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر بہت بحث جاری ہے، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں قاسم خان صاحب، کل انہوں نے ایک جسے کہہ لیجیے فورم سے خطاب کیا، 47 ممالک کا فورم تھا، اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کا وہ واپس لینے کی بات کی۔ اس میں ایک مس انفارمیشن کہہ لیں یا کوئی اس کے اندر کوئی تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ قاسم خان کی جو تقریر ہے جو 47 کنٹریز کے ساتھ انہوں نے کی، اس کے اندر براہ راست انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس میں جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کی بات کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈاکٹر عثمان خان کوئی ہیں جو ان کے اپنے آپ کو جو عمران خان صاحب ان کی فیملی کا ممبر بتاتے ہیں، اور انہوں نے ایک سائیڈ لائن پہ جو ایک فورم ہو رہا تھا وہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کی کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کے اندر پاکستان ہے اور پاکستان کی موجودہ قیادت ہے یا حکومت ہے، اور اس کے پرسپیکٹو کے اندر یہ جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے، زلفی بخاری صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے جب اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تو ایک صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے ڈاکٹر عثمان خان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ یہ گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو تو اس کے اندر وہ باقاعدہ یہ والے اشارے کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کٹ اٹ ڈاؤن، یہ گفتگو نہ کی جائے۔ بہر طور یہ ایک معاملہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا یا پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو یقیناً پاکستانی عوام اس پہ ریئیکٹ بھی کریں گے اور اسے برا بھی کہیں گے۔ تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان شاید پاکستان تحریک انصاف سے کو زیادہ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، جی ایس پی پلس کا فائدہ جو ہے انڈسٹری اٹھاتی ہے، اور فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تک جو صاحب ہیں ان کو بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ سیٹ نشست نہیں جیتے گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کے لیے ہے، کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پاکستانی عوام کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور قاسم خان صاحب کو بھی یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ذمہ داران ہیں انہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کا ایکچولی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ بہرطور اس معاملے پر زیادہ ڈیبیٹ کی طرف جانے کے بجائے اصل جو موضوع ہے، جو آج کا موضوع ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے امریکی صدر کی جو گفتگو۔ ایک دفعہ پھر امریکی صدر نے جو ہے وہ ایران کو وارننگ دے ڈالی ہے۔ وہ کہتے کل تک وہ کہہ رہے تھے یہ جو اب قیادت ہم سے بات کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات کر رہی ہے، لیکن آج وہ کہتے ہیں بڑے عجیب سے لوگ ہیں، عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو یہ جلد از جلد مذاکرات کا معاملہ نپٹا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور اگر دیر ہو گئی تو پھر بہت نقصان ہوگا، بہت برا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی وہ اس قسم کی وارننگز دیتے رہے۔ کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولینا وائٹ جو ہیں انہوں نے بھی جو گفتگو کی تھی اس میں بھی ایک طرح کا تھریٹننگ ایسپیکٹ موجود تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اپنی شکست تسلیم نہ کی تو ہم 20 گنا زیادہ سخت حملے کیے جا سکتے ہیں ایران پر۔ لیکن ایران کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو ایران اور اس کی جسے کہہ لیجیے سپورٹنگ تنظیمیں یا ان کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ اس جنگ کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر جنگ بندی چاہتے ہیں تو پہلی جو ان کی اس وقت جو جسے کہہ لیجیے ڈیمانڈ ہے، جو سب سے پرائرٹی پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی ایشورٹی ایران کو دی جائے کہ یورپی ممالک، اسرائیل، امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک کوئی ایران پر آئندہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ ایک معاملہ ہے جہاں سے وہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں نیوکلیئر ہے یا بیلسٹک میزلز ہیں یا پروگرام، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس چیز کی ایشورٹی دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس ہرجانہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو اس وقت کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے، دنیا کی تجارتی شارک پر اس وقت ایران کا ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ ریلیف جو ہے وہ باب المندب سے ہے، آبنائے باب المندب جو وہاں پر بھی اب کہا جا رہا
وہاں سے بھی تھریٹ کر دیا گیا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے کہ اگر وہ زیادہ کوئی ہمارے ساتھ ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا یا اٹیک کیا گیا تو پھر ہم جو ہے اسے بھی بند کر دیں گے۔ شمشاد صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان پر اپنا جو ہے وہ بڑا بے باک تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ احمد ولید صاحب تجزیہ نگار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئرز میں ہیں اور بہت لپی تلی اور بڑی نیوٹرل گفتگو کرتے ہیں۔ حامد المشرقی صاحب باہر بھی بین الاقوامی امور پر گفتگو کرتے ہیں، زیادہ وقت چونکہ باہر ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، نبض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے۔ میں سب سے پہلے شمشاد صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ جو ٹیکٹک ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے، پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو ایران ہے وہ بڑا خم ٹھوک کر کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت جنگ بندی چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طرح وہ سی آئی اے کے جو سابق سربراہ ہیں سی آئی اے کے MI6 کے سربراہ نے جیسے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے، تو اس پرسپیکٹو کے ساتھ جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے پریشرائز کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ میرینز بھیجنے کی بات ہو، وارشپ ٹریپولی پہنچنے کی بات ہو، یا جس طرح سپیکر نے کہا کہ جی وہ ہمارے جزیرے خارگ پہ جو ہے نا اس پہ قبضے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں، تو یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ مٹیریلائز کر سکتے ہیں ٹرمپ؟ دیکھیے، ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے پہلے آپ کو اسے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آیا ہے اقتدار میں، یہ ابھی تو اس کی دوسری ٹرم ہے نا، جی اس نے پہلی ٹرم میں بھی آ کے دنیا تہس نہس کر دی تھی۔ یہ جو نئی بات نہیں ہے جو کچھ اس نے اب کیا ہے، جی اس وقت آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا جب 2016 میں یہ منتخب ہوا تھا پہلی ٹرم کے لیے، اور جنوری 2017 کو اس نے اپنا چارج لیا تھا جو اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، جی تو اس کے فوراً بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور وہ کام تھا کہ نیتن یاہو جو کہتا تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا۔ پہلے دن سے یہ پٹھو ہے نیتن یاہو کا۔ اچھا، تو اس وقت آتے ہی 2017 میں اس نے وہ ایک نیوکلیئر ڈیل جو ایران کے ساتھ باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کے 5 ممبر جو ہیں پرماننٹ پکے جی ممبر جو بڑے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے پلس جرمنی، تو 6 ممالک نے نیگوشیٹ کیا تھا۔ پہلے تو اس وقت بھی بہت ٹینشن تھی، کھینچا کھانچی تھی، اور وہ امریکہ پریشر لا رہا تھا۔ اس وقت چھوٹا بش تھا، اور چھوٹے بش نے آلریڈی افغانستان پہ جنگ شروع کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر 2002 یا 2003 میں عراق میں بھی جنگ شروع کر دی۔ تو یہ جنگیں لڑنے کا موسم تھا امریکہ کا۔ یہ جنگیں شروع سے جب سے امریکہ سپر پاور بنا ہے، اور جب سے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، اس وقت سے یہ اپنی طاقت جو ہے وہ آزماتا رہا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد اس نے 2 بڑے جو دشمن تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ایک سوویت یونین تھا اور دوسرا مسلم دنیا۔ تو فیصلہ اس نے یہ کیا تھا کہ میں نے سوویت یونین کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ مسلمانوں کو استعمال کر کے کرنا ہے، یعنی دونوں دشمنوں کو آپس میں لڑا رہے ختم تھا اور ایک طریقے سے۔ تو اس نے سوویت یونین کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرد جنگ تھی اس کا میدان جنگ ہمیں بنایا تھا پاکستان کو، بیکاز پاکستان ہم لوگ بڑے امریکہ کے شہدائی تھے پہلے دن سے ہی۔ تو اس وقت اس نے ہمارے اڈے استعمال کر کے سوویت یونین کی نقشہ کشی کی تھی ساری، اور بالآخر جب افغانستان میں بادشاہ تھی ظاہر شاہ کی، اس کو امریکہ نے اوور تھرو کروایا 1973 میں، اور پھر اس کے بعد سوویت یونین کو obviously it was sucked in، جو افغانستان میں خلا پیدا ہوا تو it was sucked in، اور وہ آ کے افغانستان میں اس نے 2-3 حکومتیں یک کے بعد دیگرے بنائیں، کبھی ببر کرمل تھا، کبھی دوسرا تھا، مجھے اب نام نہیں ان کے 2-3 قرآنوں کے یاد۔ تو وہ کرنے کے بعد تو 79 was the پنچ ڈیٹ جو اصل آتی ہے جب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوویت امپائر پہ ایک فیٹل حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے اس کو پاکستان کی طرف سے بڑا اچھا کاریگر آدمی مل گیا تھا، پریزیڈنٹ ضیاء الحق۔
اور وہ تیار تھا، اور اتنا جہاد کا سلسلہ تیار امریکہ نے کر لیا تھا کہ جو جہادی اسکول سے ہمارے سارے ہزاروں مدرسے تھے ان کو جہادی انکیوبیٹرز میں کنورٹ کیا گیا. اور وہ جو لٹریچر تھا وہ اسامہ بن لادن اس وقت آ گیا تھا، وہ امریکہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا، تو پورا امریکہ میں وہ پبلش ہوتا تھا لٹریچر عربی میں، اور وہ پھر استعمال ہوتے تھے. یہاں جہادی ہمارے مدرسوں کو جہادی سینٹر انکوبیٹرز بنا دیا. یہاں سے 13 سال کے بچوں کو جہادی بنا کے سوویت یونین کے خلاف لڑائی لڑی گئی. تو وہ 10 سال لڑائی لڑی امریکہ نے، اور ہمارے نے جیت لی. ضیاء الحق، تھینکس ٹو ضیاء الحق. ضیاء الحق جسٹیفائڈ تھا وہ لڑائی لڑنے میں، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ سوویت یونین کی نظر گرم پانیوں پر بڑے عرصے سے تھی کہ ہمیں ایک آؤٹ لیٹ لینا ہے گرم پانیوں میں پہنچنے کا، اور وہ آؤٹ لیٹ سینٹرل ایشیا کے تھرو پاکستان کے راستے سے ہو سکتا تھا. تو پاکستان تک پہنچنے کے لیے افغانستان ضروری تھا قابو کرنا. تو اس نے قابو تو کر لیا افغانستان، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اتنی ریزسٹنس بلڈ اپ کی. ہم نے تو یونائٹڈ نیشنز میں ایمرجنسی سیشن جنرل اسمبلی کا بلا دیا تھا، اور بہت زبردست ڈپلومیٹک کاروائیاں کی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سوویت یونین کو شکست ہو گئی. اور شکست ہونے کے بعد جب سوویت یونین یہاں سے ودرا کر رہا تھا تو پریزیڈنٹ ریگن نے ضیاء الحق کو کہا کہ جنرل وی آر ڈن، ہم نے جو مقصد تھا اپنا پا لیا، سوویت امپائر ہیز بین ناؤ ڈسمینٹلڈ، تو ہم جا رہے ہیں. تو ضیاء کی لڑائی ہو گئی ریگن کے ساتھ کہ بھئی تم ایسی کس طرح جا سکتے ہو، سارا ملبہ ہم پہ پڑا ہے، کلاشنکوف کلچر سارا ہمارے پاس آ گیا تھا، اور ملینز آف ریفیوجیز ادھر آ گئے تھے، اور افغانستان اٹسیلف واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. لیکن وہ پھر ہمارے ہاں اندرونی وہ پڑی. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ پاکستان کو استعمال کر کے بڑی جنگ امریکہ نے کی، جس میں برلن کی دیوار پر گرا دی گئی، ایسٹ جرمنی آزاد ہو گیا، اور یورپ خوشحال ہو گیا، جمہوری ہو گیا، اور ہم اسی ملبے کے تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں. اور آج بھی جو کچھ ہے ہم افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک واقعہ ہے. لیکن امریکہ کا جو دوسرا دشمن تھا وہ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو وہ ایک لڑائیاں لڑوا رہا تھا. اور دوسری طرف ٹرمپ نے 9/11 کا ایک فالس فلیگ سٹیج کر کے انجینئر تھا وہ سارا واقعہ. میں اس وقت I was personally physically present in New York. I was Pakistan's ambassador. اور وہ میں ساری حقیقت جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ انجینئر تھا جو ٹوین ٹاورز کو گرایا گیا تھا، اور وہ گرا کے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہمیں دھمکی دے دی کہ یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، اور ساتھ ہی پھر اس وقت سے مسلم ممالک کے خلاف یہ لڑائیاں شروع ہو گئی. تو یہ امریکہ نے جو کھیل تھی وہ کر رہا. آج جو سلسلہ ہے وہ امریکہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے دنیا کی اور امریکہ کی کہ ان کا جو صدر ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو نہ سیاستدان ہے، نہ کوئی ڈپلومیٹ ہے، اور نہ اس کو کوئی ایتھکس اور موریلٹی کا اندازہ ہے، اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک بنیادی طور پر جواری ہے. یہ ریئل اسٹیٹ مین، پیسہ بناتا ہے ذاتی مفاد کی بنا پر، اور کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. تو یہ بندے نے یہ جنگ پہلی ٹرم میں اس نے وہ نیوکلیئر ڈیلز کا اسکریچ کیا ایران کے ساتھ، پھر اس کے بعد مسلمان ملکوں سے ریکگنائز کروانا شروع کر دیا اسرائیل کو. وہ سعودی عرب نے بھی کمٹ کیا تھا، لیکن وہ چھوڑ دیا سعودی عرب نے بیکاز آف ڈومیسٹک پریشر، وہ نہ ہو سکا. تو اب اس دفعہ وہ جو ایبراہم اکارڈ تھا وہ کمپلیٹ ہونا تھا. یہ آیا، پرشین گلف کی ریاستوں کو وزٹ کیا ٹرمپ. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تماشا کہ جو شہزادے تھے وہ ٹرمپ کے غلام تھے اور یہ بادشاہ تھا. جو گلف کی ریاستوں کو جب وزٹ کیا، سعودی عرب، قطر، امارات، اور ان سے ٹریلین ڈالر بٹور کے یہ لے گیا اور تحفے لے کے چلا گیا. اور جب سب چیزیں ہو گئی اور ان کو کہہ دیا کہ تمہاری سیکیورٹی میرے ذمہ ہے، تو وہ سیکیورٹی اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور ان اڈوں کو استعمال کرنے میں شمشاد صاحب آپ کے پاس واپس اسی مسلم ممالک کی جہاں بات ہو رہی ہے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے حامد مشرقی صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے اس وقت جو ایک بات ابھی کہی گئی ہے کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے پٹھو تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پٹھو ہیں، یا وہ ایپسٹین فائلز والی معاملہ جو ہے وہ زیادہ غور طلب ہے، یا وہ زیادہ اہم ہے کہ جی وہ ایپسٹین فائلز کی بلیک میلنگ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ کچھ کرنے کو مجبور ہے، ایک ایسی جنگ میں وہ کود گئے ہیں
جس کے اندر مس کیلکولیشن کی بات بھی کی جاتی ہے, اور اب وہاں سے نکلنے کے لیے راہ فرار بھی دستیاب نہیں ہے, کیونکہ ایرانی بھی جو ہیں سم ہاؤ وہ بہت اس وقت اگریسو اس کے اندر سٹانس کے اندر ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ نشاط صاحب. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خالی وہ نیتن یاہو کے پٹھو نہیں ہے. بنیادی طور پہ امریکہ کے اندر جس انداز میں زائنسٹ لابی کا کنٹرول ہے, کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہودی جو اثر ہے اور یہودی کنٹرول سے باہر تو ہے ہی نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کینیڈی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا, اور کینیڈی نے ریزسٹ کیا اور اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں, ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل کا ایمبیسی دارالخلافہ ہے یروشلم شفٹ کروایا اور ایمبیسی اپنی یروشلم لے گیا, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو ہماری جو فلسطین کاز ہے یا پوری مسلم دنیا ہے, ہمارے اس پہ سخت تحفظات ہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر خالی ایپسٹین فائل از ون آف دا بگیسٹ ریزن, لیکن ایپسٹین فائل بھی تو موساد کا ہی پروجیکٹ ہے نا. سو موساد اور زائنزم جو ہے انہوں نے مل کر مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے امریکی حکومت کو, جس کے اوپر وہ ایک پپٹ کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز اے صدر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, اس کے اندر ابھی جو اسرائیل کے لیے جو بڑی سب سے رکاوٹ تھی, جو اس کو نظر آیا, اس نے شام کو بھی ایک طرح زیر نگین کر لیا, عربوں کو کنٹرول کر لیا. تو اس کے بعد ایران تھا, اور ایران کی جو ہم خیال تنظیمیں ہیں وہ تھی, اس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, ہوتیز ہیں. تو یہ پورا پلان کے ساتھ اٹیک کیا گیا. نیتن یاہو کی پولیٹیکل جو سٹیک ہے, پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے, غزہ میں 2 سال کی جنگ بمباری کے بعد اس کی وہ بھی زیرو پہ چلی گئی. تو موجودہ صورتحال کے اندر 2 باتیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہر حالت میں یہ بنیادی طور پر امریکہ کو بند گلی میں لے آیا ہے نیتن یاہو. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے اور فیس سیونگ نہیں مل رہی, کیونکہ ایران کی طرف سے بڑی زبردست ریزیلینس اور مزاحمت دکھائی گئی ہے, دکھائی جا رہی ہے. اور ایران جتنی جنگ لمبی ہوتی ہے, ایران اس کے لیے اتنا فائدہ ہے, اور باقی دنیا پوری کے لیے اتنا مشکل ہے. خالی امریکہ اور اسرائیل کی بات نہیں, پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, آئل کا بحران آ گیا, اور بہت ساری چیزیں آ گئی. اب موجودہ صورتحال کے اندر آخری 2 دن کی ڈیولپمنٹ میں جو دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کردار ادا کیا کہ جی ہم مصالحت کراتے ہیں, مذاکرات کراتے ہیں. ان مذاکرات کی کوشش کے اندر ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا جی کہ ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں. ادھر سے امریکہ نے ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے اور 15 نکات لے آئے. یعنی کہ ایک طرح سے ایز آپ نے بھی جیسے کہا, MI6 کے ایکس چیف نے بھی کہا کہ امریکہ تو جنگ ہار رہا ہے, تو ہارے ہوئے تو شرطیں نہیں لاتے, لیکن 15 شرائط یا نکات دے دیے. اس کو فوری طور پر ایران نے رد کیا. اس کے جواب میں اپنے 5 مطالبات رکھ دیے. وہ مطالبات امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اب جہاں پر جنگ کھڑی ہے, جہاں پر صورتحال کھڑی ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیے, ایک طرف سے 5000 امریکی میرین جو ہیں وہ جیرارڈ فولڈ اور دوسرے جو وار شپس ہیں اس کے ساتھ پہنچ چکے ہیں خلیج میں, اور دوسری جانب 1000 سے 1500 پیرا ٹروپرز آ رہے ہیں جو کہ گوریلا وار کے اور پیراشوٹ کے ذریعے کہیں بھی اتر کر جنگ کرنے اور قبضہ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. امریکی میرینز, وہ ہارڈ کور سولجرز, جو کہ آپ کمانڈوز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خارگ کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ تو جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ان کے لیے. جو وہ کہہ رہے تھے, دیکھیے خارگ کے اوپر بنیادی بات یہ نوشاد صاحب کہ خارگ جو ہے وہ 60 to 80% ایران کی جو کا جو وہاں پر جو ریسورسز ہیں اور جو وہاں ریفائنری ہے وہ وہاں پر ہے. سو ایران کی آپ سمجھیں کہ وہ شہر ہے, اس کے اوپر اگر قبضہ کریں گے یا کوشش کریں گے تو بڑی خون ریز جنگ ہوگی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو جہاں پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو پاگل پن ہے وہ اس جنگ کو ایک اور فیز میں لے جائے گا, اور وہ فیز جو ہے وہ دوسرے متحرک جو ممالک ہیں ان کو بھی لانے پر مجبور کر دے گا. ایران خالی پھر اکیلا نہیں لڑے گا, صورتحال بہت خراب ہوگی, اور امریکہ کے اندر ویتنام کے بعد جو ہے وہ سب سے بدترین صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے عامر صاحب, میں چاہوں گا احمد ولید صاحب, یہ جو بات کی ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ بلی کو اگر بھاگنے کا راستہ نہ دیا جائے تو وہ آنکھوں کو پڑ جاتی ہے. جو سچویشن حامد المشرقی صاحب اس وقت بیان کر رہے ہیں, ایران کی سچویشن آپ کے سامنے 1200-1400 میرا نہیں خیال کہ پیرا ٹروپرز جو ہے وہ ایران کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بہت بڑی فوج رکھتا ہے, اور ایک نہیں 2 افواج رکھتا ہے وہاں پہ لوکل لیول پہ بھی اور سرحدوں باؤنڈریز پہ بھی.
اس سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیسپریشن میں کہیں کوئی ایسا قدم جو ہے وہ اٹھا لے جو بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائے خطے کو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اوبیسلی جو ریزسٹنس ملی ہے ایران کی طرف سے وہ امریکہ کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں، اور جو پوری دنیا کی اکانومی ہٹ ہوئی ہے اس سے بھی لوگ جانتے ہیں. پوری دنیا جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو یورپ ہے وہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی، ان کو اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹرمپ کی جو اپنی پینٹاگون ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا ایران سے، لیکن پھر بھی حملہ کیا گیا نیتن یاہو کے کہنے پر ادھر ایران پہ حملہ کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ابھی جو مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے اس میں پاکستان جو ہے کی پلیئر بنا ہوا. پوری دنیا کی نظروں میں پاکستان جو ہے اس وقت اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے. یہ جو نکات ہے سارے ایران کو پہنچائے گئے، پھر آگے سے ان کا جو بھی جواب ہے، لیکن بات چیت شروع ہوئی ہے. ابھی یہ بات نہیں کر سکتے ہم جی کہ جنگ رک گئی ہے. جنگ تب رکے گی جب باقاعدہ طور پر کوئی سلسلہ شروع ہوگا. ابھی جسٹ جو ہے وہ نمائندے جو ہے ایک دوسرے کی کنورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کے جو عنوان ہے یا مطالبات ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کی طرف پہنچا رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ پاکستان کی اس میں ایک اور کامیابی یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت منظرنامے پر ایک مین کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ پوری دنیا کے اخبارات آپ نے دیکھا، جیسے فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے بعد اس کے بعد وہ تو آپ انڈین چینلز اور انڈین اخبارات کو دیکھ لیں تو پھر صحیح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایکچولی کیا کردار ادا کر رہا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو مسئلہ بنا ہوا، ان کے جو فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کو ہر دنیا کے ہر جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ مایوسی کی ایک انتہا ہے. کس طرح سے بلکہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا کہ کس طرح پاکستان جو ہے مین منظرنامے پہ چلا گیا، جہاں پہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کرنے لگا. تو پاکستان صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا کی طرف سے جو ایکسپرٹس ہیں، لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بہت ہی گھٹیا قسم کی. وہ اصل میں بزی تھے نا دھرندر بنانے میں، وہ موویز بنانے میں مصروف تھے، دھرندر بن رہی تھی، اس لیے ان کی توجہ نہیں تھی. تو پاکستان اس طرح اپنا کام کرتا رہا. بات یہ ہے کہ کسی فارن منسٹر کو جو کہ ایک سفارتکار بھی ہوتا ہے، ڈپلومیٹک لینگویج اس نے یوز کرنا ہوتی ہے، جو ایک تھڑے کی لینگویج جسے ہوتی کہتے ہیں آپ لوگ مقامی زبان میں، وہ زبان استعمال کرنا کسی ایسے وزیر کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے، اور اس کا ان کو پھر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. وہ ویسے تو وہ شرمندہ نہیں ہوتے اس طرح کی چیزیں کر کے. آپ جو مودی ہیں وہ بھی کہتے تھے گولی کھاؤ، تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے کوئی وزیر اعظم نہیں دیتا. لیکن بھارت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ان کے جو ٹرینڈ چلا مودی نے چلایا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اچھا، دوسری بات آگی کہ جی اب ایران جو ہے امریکہ جو دونوں نے نیتن یاہو نے بات کر کے ان کے پریشر کے انڈر اس نے کیا یہ ایپسین فائل جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے دنیا کی ٹرمپ نے یہ حملہ کیا ہے. اس کے عزائم تو مختلف ہیں، یعنی ملٹی فیسیٹڈ ہیں. یعنی جو نیتن یاہو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں اس کا کنٹرول ہو، جس میں رکاوٹ جو ہے وہ ایران ہے. ایران اور لبنان میں ان کی جو حزب اللہ ہے، دونوں طرف وہ اٹیک کر رہا ہے، ایران کی طرف بھی اور حزب اللہ کی طرف بھی، اور امریکہ جو ہے بھرپور ان کا ساتھ دے رہا ہے. اب امریکہ کا جو ساتھ دینا ہے ان کو آبویسلی مقامی طور پر امریکہ میں بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کسی ایسے جنگ کے موقع پر، کسی ایسے موقع پر ماضی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کبھی امریکی عوام کی طرف سے اتنی بڑی تنقید یا ریزسٹنس نہیں سامنے آئی جتنی اس جنگ میں آ رہی ہے. ویتنام میں ان کو شرمندگی ہوئی بہت زیادہ، ان کی تذلیل بھی ہوئی، ان کو شکست بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مطلب اس وقت بھی اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا جتنا آج ہے امریکہ کے اندر. امریکہ میں ٹرمپ کی جو اپنی جماعت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. آپ نے ایک نئی جنگ شروع کر دی اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو شمشاد صاحب سے پوچھتے ہیں یہ جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اس کا ایکچولی کیا مطلب ہے؟ آپ صرف سپیس دے رہے ہیں یا واقعتاً آپ اس جو مذاکرات ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی حکام بھی یہاں آئیں گے، ایران سے بھی حکام جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے اور براہ راست مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا
پاکستان اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو ضامن کے جو معاملات ہیں کہ ضمانت پاکستان دے گا یا نہیں دے گا، اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. شمشاد صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھنے کا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم امریکہ اور صدر ٹرمپ کی جو جسے کہہ لی ڈیسپریشن اور اس کی وجوہات یا وہ کس وجہ سے یہ جنگ شروع کر کے بیٹھے ہیں اور اب کن حالات میں ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے. صدر مملکت کے ساتھ آج وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے، انہیں مشرق وسطیٰ کے حالات پر انہوں نے اعتماد میں بھی لیا ہے. شمشاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اس وقت رول پاکستان ادا کر رہا ہے، بہت سے لوگ یہاں بہت ساری آرگومنٹ کرتے ہیں، ایک ضمانت کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تو شاید اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر ضمانت دے سکے. کل ہمارے پروگرام میں علی سرور نقوی صاحب تھے، وہ بھی ایمبیسڈر ہیں فارمر، وہ کہہ رہے تھے پاکستان نے بہت سی جگہوں پر دنیا میں بہت سے معاملات کے اندر بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا، اہم کردار بھی ادا کرتا رہا. ایسی بات نہیں کہ پاکستان کو پہلی دفعہ یہ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنی کروشل جنگ ہے اس کے اندر پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے یہ پرابلمٹک تو نہیں ہوگا پاکستان کے لیے ان فیوچر؟ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا جسے کہتے ہیں کہ ایک اگر فرض کریں کہ یہ کسی طرف نہیں لگتے، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹائم گین کر رہا ہے، 5 دن کا وقت اس لیے لیا ہے کہ ٹریپولی وہاں پہنچ جائے، ان کی جو سولجرز پہنچ جائیں. تو کیا یہ اس طرح کی کوئی بات ہے یا واقعتاً امریکہ پھنس چکا ہے اور پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہ شاید پاکستان کے رول کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو پاکستان نے پہلے بہت بڑے بڑے رول واقعی ادا کیے ہیں. جی، سرور نقوی نے بالکل بات درست کی ہے، چین اور امریکہ کے اور درمیان میں نے بات ہی اس پوائنٹ سے شروع کی تھی اپنے پہلے پارٹ میں کہ پاکستان واز انسٹرومنٹل in dismantling the evil USSR. Soviet empire because the Americans, that's what the Americans wanted and they used us. انہوں نے ہمیں یوز کر کے اور سوویت امپائر کو ختم کیا اور یورپ کو مضبوط کیا، نیٹو کا ملٹری بینڈ ویگن بنایا، یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر جو مسلم دنیا میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان ہی تھا کہ جو جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑنی تھی وہ مشرف کھینچ کر پاکستان لایا تھا، کیونکہ اس کو لیجیٹیمیسی نہیں مل رہی تھی امریکہ میں. میں اس وقت سفیر تھا امریکہ میں اور یہ سب میرے سامنے ہوا، کیونکہ جب 9/11 ہوا تو میں نے مشرف کو ایک میسج بھیجا تھا کہ تم نے محتاط ہو جانا ہے، اب نیو یارک کا سکائی لائن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اب دنیا کا سکائی لائن بدلنے والا ہے اور اس پہ سب سے پہلے نظر کرم ہم پہ پڑے گی. لیکن یہ تھا کہ مشرف کے ذہن پہ اس وقت یہ تھا کہ اس کو امریکہ کی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی، کیونکہ 9/11 سے پہلے جب وہ امریکہ آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ایم آئی گوئنگ ٹو سی پریزیڈنٹ کلنٹن؟ میں نے کہا نہیں، ہی ول ناٹ ریسیو یو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا وہ مارچ میں اسلام آباد آیا تھا اور اس نے تمہارے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا تھا کیمرہ فوٹوگرافروں کے سامنے. تو وہ اور واقعی دس از واٹ ہیپنڈ وین آئی اپروچ دیم کہ بھی اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھا، اس کو چیف ایگزیکٹو تھا، کہ وہ جنرل مشرف آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں ملیں گے ڈکٹیٹر. تو اس کے بعد پھر 9/11 ہو چکا تھا. اس وقت چھوٹا بش آ گیا تھا اور مشرف ان کی آنکھ کا ستارہ فوری بن گیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا ورلڈ آف اسٹوریا میں، پوری کابینہ پاک مشرف کی ساتھ تھے اس وقت، اور مشرف نے جو انہوں نے کہا وہ کیا. اور جو میں نے کہا کہ جو جنگ امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑنی تھی وہ مشرف کھینچ کر لایا اور اس کو اپنی جنگ بنا کر پاکستان میں لڑی. اور ہم نے کوئی 80-90 ہزار پاکستانی مروائے تھے اس جنگ میں، اور ڈرون امریکہ کے اڑتے تھے شمسی ایئر بیس سے اور جیکب آباد سے، اور وہ وزیرستان میں لوگوں کو مارتے تھے. تو دس از ہاؤ وی فوٹ دا وار. تو آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا رول کیا ہوتا ہے، تو یہ میں نے دوسری مثال دے دی کہ 9/11 کے بعد بھی ہم نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا، جس سے امریکہ کو پھر ہم نے 20 سال بعد یعنی دوحہ اکارڈ کے ذریعے سے طالبان سے نجات دلائی تھی امریکہ کو. اور وہ اس طرح تھی، اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو کہا تھا کہ آئی وانٹ یو ٹو فری اس فرام دس وار. اس نے کہا کہ وہ کروا رہا ہے، تو اس نے وہ ویسے ہی جنگیں مت کروانا چاہتا تھا، تو وہ جنگ بند ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جس وقت امریکن گئے ہیں افغانستان سے، وہ جو طالبان کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا ایک ریاستی
एंटिटी के तौर पर वो ना हो सका, क्योंकि जो शख्स उनके पास हैंडल कर रहा था उसको हमने रिमूव कर दिया। हमारे जो नए फौजी जर्नैल थे उन्होंने फैज हमीद को वहां से हटा दिया, और इमरान खान इंसिस्टेड कि आई नीड हिम टू कंसोलिडेट दी अफगान पीस। लेकिन वो फिर आपस के अंदरूनी हमारे झगड़ों की वजह से आज हम दूसरी जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं अफगानिस्तान की। और इसी तरह जो आपने अब सवाल मैं ला रहा हूं कि पाकिस्तान का रोल ईरान के हवाले से क्या होगा, पाकिस्तान का रोल सिवाय इसके कि ये जो अगर डायलॉग होगा, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो इतना मज़ाक़ खेज तौर पर स्टूपिड है कि वो किसी चीज पे सीरियस नहीं होता। पल में एक रत्ती पल में माशा होता है वो, जी हर सेकंड वो अपना मूड बदल लेता है। कभी वो मोदी का यार होता है, कभी उसको हमारे जो मिलिट्री लीडर हैं या हमारा पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर है वो दोस्त बन जाते हैं। खुशामद पसंद है, और हम लोगों ने हद कर दी हुई है जितनी हमारे लोग खुशामद करते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जंग जो खत्म होगी वो अब ईरान की मर्जी से होगी, और ठीक उसकी बात वजह यह है कि ट्रंप की ने जब जंग शुरू की थी एज ए वॉर ऑफ चॉइस फॉर अमेरिका, क्योंकि ठीक ये अब अमेरिका को जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, मगर ही चूज इट बिकॉज ऑफ रीजंस आप लोगों ने बात कर ली हुई है एप्स्टीन का। एप्स्टीन के अलावा भी और चीजें हैं, वो यानी ट्रंप की जो स्टूपिडिटीज हैं उन पे कोई लिमिट नहीं है। तो बहरहाल इसने एक अननेसेसरी इलीगल अटैक किया ईरान पर, ठीक और अटैक के बाद इसको ये नहीं पता, इसका ख्याल है 2 दिन में ईरान का सिलसिला खत्म हो जी जाएगा। ईरानियों ने ऐसी मार पिटाई है इसराइल को भी और इसको भी, कि वो जो चाहता था रिजीम चेंज, वो रिजीम बदस्तूर है। उनका सिस्टम ऐसा है कि वो वहाँ पर्सनैलिटीज डू नॉट काउंट। यस वो उनका रॉबर्ट भी उनका रिप्लेस हो चुका है, उनके दूसरे लीडर्स भी हो गए। हर एक एक जिस तरह हमारी इस्लामिक जब जब गज़वे होते थे रसूल पाक की जिंदगी में, तो उस वक्त हर घंटे जो पर्सनैलिटीज थी वो तब्दील होती थी, शहीद होते थे लोग, मिनटों में बंदा बदल जाता था। ठीक इसी तरह आज ईरानियन वो कर रहे हैं, तो वो जंग लड़ रहे हैं सही मायने में, और उनका कोई इरादा नहीं कि जो ट्रंप चाहता है वो हो। ठीक ट्रंप तो चाहता है कि ईरान जो है वो सारा कुछ छोड़ के उसके हवाले कर दे कि तुम चलाओ आबनाए हुर्मुज़ और हम घर बैठेंगे। वो नहीं घर बैठेंगे। जी ये वो जो है ना ईरानियन, मैंने वहाँ 8 साल गुजारे हैं अपनी जिंदगी के, मैं बताऊं। 2 साल मैंने शाह के वक्त में ठीक 1967-68 में मैंने सर्व ठीक किया वहाँ। आई स्टार्टेड माय डिप्लोमेटिक करियर फ्रॉम तेहरान, जी और मैं उस कहा करता था कि ये एक वाकई कौम है, ईरानियत जो है वो कौम है, हम लोग कौम नहीं है। हम तो बलिस्टिये ठीक लोग हैं, पंजाबी और सिंधी, जो कभी ठीक है अंग्रेजों शमशाद के साहब, गुलाम होते हैं, आपका कभी पॉइंट आ गया। गुलाम होते हैं। मैं बस आगे ये मैं कहना था। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि हामिद अल मशरकी साहब, ये जो बात शमशाद साहब ने कही है, ये अब तकरीबन सारी दुनिया में ये बात इसी तरह ही हो रही है। एक तो मिसकैलकुलेशन की बात है, ये अंडरस्टूड है, ये अब ओपनली कही जा रही है। दूसरा ये है कि जो ईरान है वो अब जंग उसकी मर्जी से बंद होगी। तो कौन सी मामलात आपके सामने हैं इस वक्त के ये जंग जो है, ईरान जो है वो जंग बंदी की तरफ जाएगा? क्योंकि अभी फिलहाल जो उनका जो मूड नजर आ रहा है, जो सवाल मैंने पहले भी किया था कि वो बिल्ली भागना चाहती है लेकिन वो भागने नहीं देना चाहता। बिल्कुल, वो है ना, वो कंबल को छोड़ रहा है और हाँ जी कंबल इनको नहीं छोड़ रहा। जी बात इतनी सी है कि देखें, ईरान की जो 2-3 मुतालबात हैं वो तो अब इनको मानने पड़ेंगे। एक तो ईरान पर पाबंदियां जब तक खत्म नहीं करने की बात होगी, देखें जंग बंदी तो होगी अब ईरान की शराइत पे, लेकिन उसके अंदर जो एक तो ईरान पे पाबंदियां खत्म होना, उसके बाद दूसरा चीज ये कि ईरान का जो हर जाने की बात कर रहा है उसकी कोई ना कोई शक्ल या अपना हरमुज में ईरान का कोई ना कोई अब मुस्तकिल किरदार जो है वो दुनिया को, मेरा ख्याल है, और अमेरिका को मानना पड़ेगा, और उसके बगैर ईरान जो है वो इतना अब जंग बंदी की तरफ नहीं आएगा। तीसरी बात ये कि जो जनूबी लबनान में जिस अंदाज की तबाही फैला रही है इसराइली फौज, उन्हें जिस तरह वो पुल तबाह कर दिए हैं,
12 लाख लोग जो हैं वो जनूबी लबनान से यस हिजरत कर गए हैं, और जो इसराइल के वजीर खारजा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया जी कि अब इन 12 लाख लोगों में से एक को भी वापस आबाद नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि जनूबी लबनान को इसराइल का अनेक्शियर यानी इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इस तरह ये जो चीज़ें हैं, अगर इसमें से कोई भी ईरान कबूल नहीं करेगा, ना ही होने देगा, और उसके बगैर अब ईरान की तरफ से जो जंग बंदी है वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगेन मुझे जो बुनियादी तौर पर डर है, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका ने दूसरी बड़ी गलती कर दी फौजें उतारने की, तो फिर चूंकि अमेरिकी जब ताबूत जाएंगे वापस, अमेरिका में सदर ट्रंप की 20% से कम मकबूलियत रह गई है। उसके बाद जब ये वियतनाम की जंग की तरह जब इनके कॉफिन्स जाएंगे वापस, तो अवाम में जो गम गुस्सा होगा, उसके लिए फिर सदर ट्रंप एक और जो नेतन्याहू मिलके जो तीसरी बदतरीन गलती कर सकते हैं, जिसकी अभी से बात हो रही है कि लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, कि जी वहां पर कोई इस तरह के टेक्निकल वेपन यूज कर लिया जाए कि जिससे ईरान को तबाह ही कर दिया जाए, तो समझें कि ये सूरत हाल जो है, ये जंग कि जो दूसरा फेज है, अगर वो जंग उसमें चली जाती है, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाते हैं अमेरिकी, तो जो ईरानी अफवाज हैं और पासदारान इनकलाब है, वो उनको, मैं नहीं समझता कि वो उनको बहुत 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 नुकसान पहुंचाएंगे, और उस नुकसान के नतीजे में फिर अमेरिका जो है वो मजीद डेस्परेट होकर जो एक्शन लेगा, उसका जो नतीजा है वो फिर वही बात, जो चाइना और रशिया जो अभी तक बिलवास्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा है, हम पूरी दुनिया ये बात जानती है कि कहीं ना कहीं उनको असिस्टेंस मिली है, तो वो उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा अगर खाराक के जजीरे पर इनका कब्जा हो गया। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी जो सेनेट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सदर ट्रंप को इस पागलपन से रोका जाए, और वो जो 25वीं जो तरमीम है जो उनके पास इख्तियार है, उसके तहत अगर वो भी इस्तेमाल करना पड़ता है अमेरिकी सदर को रोकने के लिए, तो उसको भी यूज किया जाए। 25th अमेंडमेंट उसको अमेरिकन कांग्रेस में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सदर ट्रंप को रोकना होगा कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ ना जाएं, तो मुज़ाकरात जो है फिर कोई रास्ता निकलेगा। ये अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल ये कि फिलहाल हर हालत में बूट्स ऑन ग्राउंड को रोकना चाहिए, सेकंड फेज में टेम्पररी जंगबंदी की तरफ आना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे तो ही हर हालत में कोई जंग बंदी की सूरत निकलेगी। लेकिन अगर बूट्स ऑन ग्राउंड जाते हैं तो फिर जंग जो है वो एक और फेज में चली जाती है। ठीक है वली साहब, ये जो बात हामिद मशरकी साहब कह रहे हैं, चीन अपनी पॉलिसी पर अटल है कि वो इस तरह की जंगों में इन्वॉल्व नहीं होगा। असिस्टेंस करना या जो रूस तो खुद इस वक्त मसरूफ़ है यूक्रेन वॉर के अंदर, ये जो बात है इस तरह की सिनारियो के अंदर क्या रूस और चीन खुलकर सामने आ सकते हैं? ये जो खुलकर सामने आने वाला मामला, आपको लगता है कि वो वाकईतन इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चीन और रूस जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इस तरह से खुल के सामने आए। वो अपनी इकोनॉमी और उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आप अगर उन्होंने आना होता तो अब तक कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग है, तो फिर देखें आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, ईरान को भी, अमेरिका को भी और इजराइल को भी। अमेरिका को आपने देखा कि यूरोप ने कोई सपोर्ट नहीं की, जिसकी वो बड़ी कर रहे हैं, उनको तनकीद कर रहे हैं कि जी देखें ये यूरोप जो है इन्होंने क्या किया मेरे साथ। अच्छा, अब दूसरी बात है, जो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने जो ऑफर कराई है वो ऑफर ये नहीं है कि किसी बगैर किसी तैयारी के कराई। इसका मतलब है पाकिस्तान ने ईरान के साथ पहले से बातचीत कर ली थी कि क्या हम अगर ऑफर कराएं तो आप रजामंद होंगे तो फिर हम आगे ये पेशकश करेंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई नोड लिया वहां से। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि आम तासुर ये है कि हम बेसिकली अमेरिका को रेस्क्यू कर रहे हैं इस वक्त, ये एक तासुर उभरा कि जब उनको लगा कि वो डेस्परेट हैं और वो जंग से निकलना चाहता है अमेरिका, तो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अमेरिका को फैसिलिटेट करें, हमने ईरान से पहले नोट लिया है कि हम ये मामले, इस मामले में आने लगे हैं, तो आप कोई बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों तरफ से ये ऑब्वियसली अप्रूवल आई तो फिर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया, रोल प्ले कर वो अदा शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल सिचुएशन में था। पाकिस्तान का मुआहदा है सऊदी अरब से, सऊदी अरब ये चाह रहा था कि ईरान जो है उनके खिलाफ हमले ना करे उनके ऊपर, और वो सऊदी अरब ये भी कह रहा था कि हम गौर कर रहे हैं कि हम अगर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान ने मुआहदा किया हुआ है कि अगर हम सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा
तो पाकिस्तान पे अटैक होगा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा टेक्टफुली सऊदी अरब को भी टैकल किया और ईरान को भी किया, अमेरिका को भी किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये सारी चीजें। इसमें इजिप्ट भी आ चुका है अब, कि इजिप्ट जो है वो भी अपना रोल प्ले करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई बातचीत का रास्ता फर्स्ट टाइम इस जंग में शुरू हुआ। इससे पहले कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि पाकिस्तान ऐसी हेडलाइंस में नहीं आया दुनिया भर में, ऐसी इंडिया को परेशानी शुरू नहीं हुई। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे जी नहीं पाकिस्तान ने तो खुद से ही ऐसे ऑफर कर दी। ये कोई ऐसे मन गढ़ंत चीज नहीं है। पाकिस्तान ने तैयारी के साथ किया है और पाकिस्तान जो है बड़ी सोच समझ के साथ सऊदी अरब की कॉन्फिडेंस में लेके तो ये सारा कुछ हुआ है और उसके बाद पर पाकिस्तान ने ये सारी ऑफर की है। अब ऑब्वियसली कोई ओवरनाइट तो कोई फैसला नहीं आने वाला, ओवरनाइट तो जंग नहीं रुकने वाली। मुज़ाकरात होते हैं, डिले होते हैं, फिर शुरू होते हैं, तो लेकिन कम से कम शुरू हो रहे हैं, तो ये एक होपफुल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए। ठीक, शमशाद साहब मैं अब जरा टाइम शॉर्ट होगा, मैं चाहूंगा कि पहले ये जयशंकर साहब ने जो ये ज़ुबान इस्तेमाल की है सफारती मायनों में, क्या आपको लगता है कि ये जो इंडिया इस हद तक डेस्परेट हो गया है कि जयशंकर जो अपने आप को बड़े बड़े डिप्लोमेट के तौर पे दुनिया के सामने पेश करते हैं, वो इस हद तक गिरी हुई जुबान के वो ब्रोकर और इस तरह के लफ्ज़ और इस तरह की उस पर आ जाए? क्या तकलीफ है इंडिया को अगर पाकिस्तान जंग बंद कराना चाहता है? उससे उसके अंदर क्या कमी आ गई? और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान का स्टेक इन्वॉल्व है, हमसाया मुल्क है ईरान, मिडल ईस्ट हमारे साथ कंसर्न्ड है, तो अगर पाकिस्तान ये रोल अदा कर रहा है तो इससे भारत को क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहले मैं जो हम गुफ्तगू पहले कर रहे थे, मैं उस पर इख्तितामिया तौर पर मैं कहना चाहूँगा जी कि ये जो पॉइंट कहा गया है सऊदी अरब वाला, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ हमारा जो मुआहदा है सऊदी अरब के साथ वो ही नहीं, बल्कि पूरी 6 की 6 जो रियासतें हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं, असल मसला वो है। जो ईरान ने भी शर्त लगाई है, जितनी अभी जी अमेरिकी अड्डे बताया ने, तो असल बड़ी शर्त ये है कि अमेरिका को अपने अड्डे रिमूव करने होंगे। तो असल चीज ये है कि वो रियासतें अब अपनी जिंदगी रिवाइव करना चाहती हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल टोटली खत्म हो चुकी है। वहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो जा रही हैं, लाइफ पैरालाइज हो गई है। तो ये फैक्टर कंपल्शन है, अगर पीस की होगी तो फिर पीस हो जाएगा किसी तरीके से। और पाकिस्तान का रोल ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, बट ये सोचना कि हम कोई चीज नेगोशिएट कर देंगे, वो हम में उतनी अहलियत नहीं है। वो सिर्फ वो है कि जब डिप्लोमेटिक सतह पर जब डिप्लोमेट्स बैठेंगे वो शायद कुछ वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन दूसरे जो हैं इसहाक डार और शहबाज शरीफ, ये सिर्फ टेलीफोनों पर या ईद उल फितर के मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। ये खुद कोई चीज सजेस्ट नहीं कर सकते कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस कैसे हो सकता है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, वो जो है इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो मोदी का फॉरेन मिनिस्टर है। वो जब से मोदी आया है 2014 से, उसको तकरीबन अब कितने साल हो गए हैं, 11-12 साल हो गए हैं जी। और वो हिंदुत्व तो वहां नहीं इतना शदीद मसला, असल मुद्दतवा है मसला। जो मुद्दतवा है वो आरएसएस का भी है और दहशत गर्दी का भी है, हर लिहाज से। और उसने पाकिस्तान के खिलाफ बिलखसूस एक बाकायदा स्टंट खोला हुआ है, और पहले दिन से ही। और उसने आते ही 2014 में जब उसने चार्ज लिया था, उसने बांग्लादेश जाके हसीना को कहा था कि देखो हमने तुम्हें आज़ादी लेके दी थी, अब देखो मैं पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट करता हूँ। तो उसके बाद जितने भी इक़दाम उसने पाकिस्तान के हवाले से किए थे, वो आइसोलेट करने के लिए किए थे। अब मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वो किसी वक्त और बात करेंगे। तो बहरहाल वो जो डिप्लोमेट है उसको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थी, अगरचे वो अल्फाज क्या थे, वो गालिबन उसने ये कहा था कि हम मिडल मैन बन गया है पाकिस्तान। तो मिडल मैन तो कोई बात नहीं, ब्रोकर जो होता है पीस, जिसने भी ब्रोकर करना होता है तो वो मिडिल मैन ही होता है ना। तो हम रोल अदा कर रहे हैं और दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वो शर्मिंदा वही होंगे, हम नहीं होंगे अगर अच्छा नतीजा लेकर आते हैं। ठीक है हामिद साहब, ये जो बात, ये जो नई टर्म दी है शमशाद साहब ने, हम तो हिंदुत्वा तक महदूद रखा हमने आपको, ये मुदित्वा जो आया है, मुदित्वा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसके पीछे मुझे जब ये लफ्ज मैंने जैसे ही सुना है तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत से बाब खुल गए हैं इस मुदित्वा के लफ्ज के साथ, कि ये तो हिंदुत्वा से भी आगे का मामला है। तो ये जो मुदित्वा है, इसको क्या तकलीफ है सर? देखिए,
یہاں پہ بتا میں نا انڈیا کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے بارے میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں جو میں نے ہی شروع کی، وہ ہے کہ یہ میڈ جو ہے نا حکومت ہے، یہ میڈ آئیڈیالوجی ہے. مودی، امیت شاہ اور اجیت دیول جو ان کی جو ڈاکٹرائن ہے اٹ از رن بائی دا میڈ ایڈمنسٹریشن ایز انڈین. اچھا اس کے اندر جس انداز میں جے شنکر نے یہ جو بیان دیا یہ نہایت، میں اپنی حد تک دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا چھوٹا پن ہے اور ان کی ناکامی کا اعتراف ہے. خود انڈیا کے اندر اس کے اوپر بھرپور تنقید ہو رہی ہے. میں خود آج ایک انڈین چینل پہ تھا، میں نے بڑا واضح طور پر کہا، میں نے کہا انڈیا میں جو حال اکنامیکلی ہوا ہے، جس طرح انڈیا میں اس میں پیٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگ گئی ہیں، ایل این جی شارٹ ہو گئی ہے، سارا کچھ. میں نے کہا انڈیا کو تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں امن آ جائے، اور امن آئے گا تو انڈیا کا جو نبض بند ہو گئی ہے، شہرک بند ہو رہی ہے، وہ انڈیا کی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں احمد ولید صاحب سے بھی ایک بالکل پروگرام 1 منٹ ہے. ولید صاحب میں سے یہ چاہوں گا یہ مدتوا اور میڈ کوئی آپ بھی ٹرم دینا چاہیں گے؟ اور جو سوال یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر انڈیا کو ایکچولی پرابلم کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے انڈیا کو کہ پاکستان نے کیا اچیو کر لیا اور ان کے ہاتھ کیا نہیں آیا؟ دیکھیں اوبیسلی وہ ہمسایہ ہے، ہمارا دشمن ہے، اور اس کو مسئلہ ہوگا پاکستان کا کہیں اگر نام اس کردار میں آ رہا ہو کہ جہاں پہ امن ہو رہا ہے، وہ ان کو مسائل تو آئیں گے، سامنے آئیں گے. جو بات ہے نا کہ جو اس ریجن میں سب سے زیادہ ملک کوئی اگر افیکٹ ہو رہا ہے وہ انڈیا ہو رہا ہے. انڈیا کو سب سے زیادہ پرابلم ہے، گیس کی شارٹیج ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. although کہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھ پا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اتنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہا ہے. جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہ دیکھیں کتنی تعریفیں کرے پاکستان کی، اور جب جنگ ہوئی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ اس کے بعد پاکستان ایک دم سامنے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا، اور اس میں پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس وقت سے لے کے اب تک بالکل منظر نامے کے اوپر ہے. اس کا مسئلہ ہے انڈیا کو، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ ہم ٹیرف لگائیں گے انڈیا کے اوپر، اور جہاز بھی بہت سب سے پہلے جہاز جو انہوں نے مائگریشن کے جو امیگرینٹس تھے ان کو بھیجا تو انڈیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، جہاز بھی ان کے بہت گرنے کو بار بار یاد کرایا، وہ بھی ان کے لیے تکلیف رہتی ہے. شمشاد احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، احمد ولید صاحب آپ کا بہت شکریہ، حامد المشرقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین 2 ٹرمز ہمارے سامنے آئی ہیں، مدتوا بھی اور میڈ بھی انڈین گورنمنٹ کے لیے. کسی پاکستانی کو پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے اگر اس میں کوئی شک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس کو مانیٹر کرے، اس کو دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کی عالمی سطح پر کیا اہمیت ہے اور وہ کس لیول کی گفتگو ہے جو پاکستان اس وقت جس کو ہولڈ کر رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے ہفتے آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.